اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ۔ رحمان و رحیم خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ کل عالموں کے پرورش کرنے والے خدا کے لیے ہر قسم کی تعریف خاص ہے، جو رحمان و رحیم ہے اور فیصلے کے دن کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ خاص رائے حق پر ہم کو ثابت قدم رکھیو، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کی جن پر غضب نازل کیا گیا اور نہ گمراہوں کی۔ سورہ بقرہ۔ رحمان و رحیم خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ الف لام میم۔ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں، ان پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائیں اور اقامت صلاۃ کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس کا ایک جزء ہماری راہ میں خرچ کریں، اور اے رسول جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ تم سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان لائیں اور آخرت پر بھی وہ پورا یقین رکھیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی پوری فلاح پانے والے ہیں۔ جو کافر ہو چکے ان کے لیے برابر ہے، خواہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے دلوں پر اور کانوں پر خدا نے نشان کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور آدمیوں میں ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ خدا کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے ہی آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، خدا ان کے روگ کو اور بڑھائے، اور ان کے لیے بے وجہ برابر جھوٹ بولتے رہنے کے تکلیف دینے والا عذاب مقرر کیا گیا ہے۔ اور جب ان سے یہ کہا گیا کہ زمین میں فساد مت کرو، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ خبردار، یہ لوگ بلا شک مفسد ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اور جب ان سے یہ کہا گیا کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لے آئے۔ خبردار ہو، یہ لوگ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب یہ مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب خلوت میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ان سے تو ہم صرف ہنسی کرتے ہیں۔ اللہ بھی ان سے ہنسی کرے گا اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈالے رکھے گا کہ آپ ہی سرگرداں رہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، نہ ان کی تجارت ہی نے ان کو نفع دیا اور نہ انہوں نے ہدایت ہی پائی۔ ان کی مثل اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، اور جب آگ نے ہر طرف اجالا کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی کھو دی اور ان کو ایسی تاریکیوں میں چھوڑا کہ کچھ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، اب کفر سے پلٹ کر نہیں آ سکتے، یا وہ حق جو انہیں سنایا گیا اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جس میں تاریکیاں بھی ہوں اور گرج بھی اور چمک بھی۔ یہ کڑک کی آواز سن کر موت کے ڈر سے اپنے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، حالانکہ اللہ ان کافروں کو علم و قدرت سے گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ چمک ان کی بصارتوں کو خیرہ کر دے، جب کبھی انہیں روشنی دکھائی دیتی ہے اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو کھو دیتا۔ بے شک اللہ ہر شے پر پوری قوت رکھنے والا ہے۔ اے آدمیوں، تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا ہے، تاکہ تم کو اس کا خوف ہو جائے جس نے زمین کو تمہارا فرش بنایا ہے اور آسمان کو سائبان، اور آسمان سے پانی اتارا جس کے ذریعہ سے تمہیں روزی دینے کے لیے پھل پیدا کیے۔ پھر اب تو جان بوجھ کر خدا کے لیے شریک نہ بناؤ، اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا اگر اس میں تمہیں کچھ شک ہو تو ویسی ہی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اگر تم سچے ہو، تو خدا کے سوا اور اپنے سب گواہوں کو بلا لو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کرو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بھی ڈرتے رہو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو خاص کر کافروں ہی کے لیے تیار کی گئی ہے۔